خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ یکم محرم الحرام 23 ہجری بمطابق 7 نومبر 644 ہجری کو اہل اسلام خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی جیسے صدمے سے دوچار ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے امت مسلمہ کو ایسا نقصان پہنچا جس کی تلافی کا کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اور فتنوں کے درمیان حائل رکاوٹ قرار دیا تھا، جن کی وفات سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ آئیے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ باتیں جانتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں جھولی پھیلا پھیلا کر جس شخصیت کو مانگا وہ عظیم انسان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولدیت خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار خاندان قریش کے باوجاہت اور شریف ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست، بہادر اور بڑے طاقتور تھے۔ ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے چھٹے سال 33 سال کی عمر میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل 40 مرد اور 11 خواتین نور ایمان سے منور ہو چکے تھے۔ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس رشتے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں ان کی رائے کے مطابق 27 بار قرآنی آیات نازل ہوئی۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو شان و شوکت ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے۔ جب آپ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم آگے بڑھ کر حضرت عمر کو گلے سے لگایا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ خدایا عمر کے سینے کو ایمان سے بھر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کفر پر روب پڑ گیا اور مسلمانوں نے پہلی بار سب کے سامنے نماز کعبہ میں ادا کی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے۔ جو صحابہ کرام جہاد پر گئے ہوتے ان کے گھروں کی ضروریات کا خیال کرتے اور ان کے لیے بازار سے سامان وغیرہ خود خریدتے اور ان کے گھروں پر پہنچاتے۔ سیدنا فاروق کے دور خلافت میں ان کے عدل و انصاف سے مسلم و غیر مسلم ہر کوئی نفع اٹھاتا تھا۔ آپ کا سنہرا دور خلافت مسلمانوں کی فتوحات و ترقی اور عروج کا زمانہ تھا۔ مسلمان اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، ان کو آسانی کے ساتھ کوئی زکوٰۃ لینے والا تک نہیں ملتا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئی۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو فتح کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی چند نمایاں خصوصیات یہ بھی تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کر کے قاضی مقرر کیے، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، فوجی دفتر ترتیب دیا، دفتر مال قائم کیا، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائی، پیمائش کا نظام جاری کیا، شہر آباد کروائے، مفتوحہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ قائم کیا، جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی، مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، مساجد میں امام اور مؤذن کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح کیے، جن میں 900 جامع مسجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور فتوحات اسلامی سے باطل قوتیں پریشان تھیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے اور نماز شروع کرائی۔ ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ ایک شخص ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی جو پہلے ہی سے زہر آلود خنجر لیے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کے 3 وار آپ کی پیٹھ پر کیے، جس سے آپ کو کافی گہرے زخم آئے۔ آپ بے ہوش ہو کر گرے۔ اس دوران قاتل کو پکڑنے کی کوشش میں مزید صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ قاتل نے پکڑے جانے کے خوف سے فوراً خودکشی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم ٹھیک نہ ہوئے اور یکم محرم الحرام کو 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور روضہ رسول میں خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہوئی، اور یوں 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر نظام خلافت راشدہ کو جاری کرنے والے کا عہد ساز دور اپنے اختتام کو پہنچا۔